یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں قرآن پاک کی ایک صورت مبارکہ اور اس کا کچھ پس منظر تعارف یہ پیش کیا جاتا ہے۔ آج جس سورہ مبارکہ کا ہم نے تعارف پیش کرنا ہے، سورۃ المجادلہ، قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے کی پہلی سورت، سورہ مجادلہ کے حوالے سے چند باتیں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ قرآن پاک کی کئی صورتیں مکی صورتیں اور کئی صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی صورتیں یہ 28 ہیں۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ ہمارا الحمدللہ چلتے ہوئے 27 پارے مکمل ہوئے اور 28ویں پارے سے آج ہم اس پروگرام کا اور سورہ مبارکہ کا آغاز کریں گے، سورہ مجادلہ۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ سورت مبارکہ 105 نمبر پر ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 58 ہے، یعنی 58۔ ترتیب نزول سے مراد جب نازل ہوا قرآن مجید فرقان حمید تو کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جو نزول کے اعتبار سے اگرچہ پہلے ہوں اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر بعد میں ہو، اور بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ترتیب نزول بعد میں ہے اور ترتیب تلاوت، ترتیب مصحف یہ نمبر پہلے آتا ہے۔ تو ترتیب تلاوت، ترتیب مصحف سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، جیسا قرآن پاک جو لوح محفوظ پر ہے، یہ بعینی وہی ترتیب ہے، اور حسب ضرورت، حسب حال ترتیب نزول اس کے اندر تبدیلی واقع ہوتی رہی۔ کوئی چیزیں پہلے نازل ہوئیں مگر قرآن پاک کے اندر ان کا ذکر بعد میں رکھا گیا۔ یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر تھا۔ آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جیسا فرماتے گئے وہ ویسے ہی ان صورتوں کو رکھتے رہے۔ سورہ مجادلہ کی 22 آیات مبارکہ ہیں اور 3 اس میں رکوع ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں یہ نازل ہوئی۔ اور مجادلہ کہتے ہیں کہ بحث و تکرار کرنے والی عورت کو، جو نزول کا سبب ہے ان آیات مبارکہ کا، تو وہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ صحابیہ ہیں جنہوں نے اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حکم پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تک اس حوالے سے کچھ نازل نہیں ہوا۔ تو اتنی بحث کی، اتنی بار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بارے میں کچھ بتائیں، میرے بارے میں کچھ بتائیں، تو یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس کے بارے میں، ان کے حق میں قرآن پاک کی آیتوں کو نازل فرمایا، جس کا انشاءاللہ شان نزول میں ہم آگے سنیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ ایک واقعہ ہوا، حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنی زوجہ کو ایک مرتبہ ایک کلمہ کہہ دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔ تو اب جب یہ کلمہ انہیں کہا تو پھر بعد میں ان کو احساس ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہ کلمہ تو وہ ہے کہ جس میں زمانہ جاہلیت میں لوگ اس سے طلاق مراد لیتے ہیں، تو تم مجھ پر حرام ہو چکی ہو، میرے خیال کے مطابق تم مجھ پر حرام ہو گئی۔
اب یہ خاتون بڑی پریشان، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور نبی پاک علیہ السلام سے کہنے لگی میرا مال ختم ہو چکا ہے، میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور میرے شوہر نے یہ معاملہ کیا ہے، یہ کہا ہے مجھے، میرے لیے آپ کوئی راہ بتائیں، گنجائش بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ میں تمہارے حوالے سے، یعنی اس مسئلے کے حوالے سے کچھ مجھ پر نازل نہیں ہوا۔ تو یہ بہت پریشان ہوئی اور انہوں نے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید پوچھا، مزید یعنی جسے کہتے ہیں بحث کرنا، ایک ہوتا ہے مقابلے میں آ جانا، جھگڑنا، یہ نہیں تھی یہاں پہ، یہ کہ کوئی کرم اور فضل مانگنا، التجائیں کرنا کہ میرے لیے آپ کچھ فرمائیں، میرے لیے آپ کچھ فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حوالے سے مجھ پر کوئی نازل نہیں ہوا۔ تو جب حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جواب سنا اور عرض بھی کرتی رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات تھی وہ ارشاد فرما دی۔ تو بی بی خولہ رضی اللہ عنہا اب آسمان کی طرف چہرہ کرتی ہیں اور اللہ پاک سے کہتی ہیں یا اللہ میں تجھ سے اپنی اس محتاجی بے کسی کی میں شکایت کرتی ہوں، یعنی یا اللہ تو ہی اب کوئی ایسا حکم نازل فرما۔ اور یہ اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ کہہ رہی ہے، یہاں تک کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا تو کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر وحی کے آثار نظر آ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور وہی کے آثار تھے کہ اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ آپ پر یہ آیتیں نازل ہیں کہ بے شک اللہ نے اس کی بات کو سن لیا، اور جس نے شکایت اللہ کی بارگاہ میں کی، گریاں زاری کی اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ پاک نے تم دونوں کی باتوں کو بھی، اس گفتگو کو بھی سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر رب تعالیٰ نے وہ زہار کے احکامات اور اس کا کفارہ وہ بیان کر دیا۔ یاد رکھیں کہ یہ زہار طلاق کے الفاظ نہیں، بلکہ زہار کے الگ سے الفاظ اور اس کے احکامات ہیں، کہ کوئی اگر ایسا بولتا ہے، جو انشاءاللہ کچھ الفاظ کلمات آگے وہ بیان بھی کیے جائیں گے اور آیتیں بھی میں انشاءاللہ وہ پڑھتا ہوں، تو زہار کے یہ احکامات یہ پھر اللہ پاک نے نازل فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، آپ کو یہی بی بی خولہ رضی اللہ عنہا نے روکا ایک جگہ، کچھ باتیں کی، نصیحت کرنے لگ گئی، تو کافی دیر گزر گئی۔ تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین یہ بری خاتون ہے اور آپ اتنی دیر سے اس کی باتیں سن رہے ہیں؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ یہ اگر مجھے اتنی دیر کیا، یہ دن رات بھی مجھے کھڑا کر دے تو میں کھڑا رہوں، اس کی باتیں سنتا رہوں، بس نماز کے لیے وقفہ مانگوں اور پھر آ جاؤں، میں اس کی کیوں نہ سنوں کہ جس کی اللہ پاک نے بات کو سنا، سبحان اللہ، اور اللہ نے اس کی بات پر قرآن میں آیتوں کو نازل کر دیا، میں اس کی بات کیوں نہ سنوں؟ رب تو سنے اور عمر نہ سنے۔ تو یہ حضرت بی بی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عرض کی تو اللہ پاک نے وہ آیتوں کو نازل فرمایا۔ اب یہ الفاظ اور کلمات وہ کچھ مختلف ہوتے ہیں کہ زہار کے احکامات کب کہلائیں گے، تفصیلی احکامات فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، اس کا پورا بیان بہار شریعت میں اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے۔ اب اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ ترجمہ، تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، اور بے شک وہ ضرور ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یہاں پر یہ ارشاد فرما دے کہ انہوں نے کسی اور کو، یعنی جیسے ماں کہہ دیا یا ماں کی مثل یا ایسی تشبیہ دی،
تو مائیں تو ان کی وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے، اور تو کوئی ماں نہیں بنے گی۔ تو یہ زمانہ جاہلیت میں ایسا کلمہ بولنے سے طلاق مراد لیتے تھے، زمانہ اسلام میں اس کے اوپر زہار کے احکامات بیان فرما دیے، اب اس کے کفارے آگے بیان کر دیے۔ آج بھی کئی لوگ وہ پوچھتے ہیں بعض اوقات، بیوی کو ماں کہہ بیٹھتے ہیں، ماں، بیٹی، ایسا، یعنی وہ تشبیہ نہیں دیتے، ویسے ہی کہہ دیتے تو میری ماں، تو میری بیٹی۔ تو بیوی کو ایسی باتیں کرنا، یا بیوی کا اپنے شوہر کو بھائی کہہ دینا، کوئی ایسے الفاظ کہہ دینا، یہ کہنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، قصدن کہنا تو یہ جائز نہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو یہ بیٹا کہے، بیٹی کہے یا ماں کہے، اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو بھائی کہے، یہ جائز نہیں کلمات۔ لیکن یاد رکھیں ان سے طلاق نہیں ہوتی، یہ کوئی کلمات ایسے نہیں ہے کہ جن سے طلاق ہو، یہ طلاق نہیں۔ زہار کے کلمات بھی وہ جس میں مثل کے طور پر کہ تشبیہ دینا ہے، وہ اور ڈیٹیل تفصیل ہے، مگر اس طرح صرف کہنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ ہاں کہنا جائز نہیں ہے، وہ بیوی بیوی ہے، شوہر شوہر ہے، ان کا جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، تو اس لیے شوہر کو وہ بھائی کہہ کے کیوں پکارے، اس طرح شوہر اس کو بہن کہہ کر کیوں کہے، تو یہ باتیں بھی بہرحال سمجھنی چاہیے۔ اب جو کفارہ اللہ پاک نے بیان فرمایا، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعدون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہیں، پھر اپنی کہی ہوئی بات کا تدارک تلافی کرنا چاہیں، تو اس کا کفارہ یہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے، یہ وہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ آگے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور جو یہ نہ پائے، یعنی غلام آزاد نہ کر سکتا ہوں، تو پھر کیا کرے، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے قبل اس کے کہ وہ مباشرت کرے، ملنے سے مباشرت سے پہلے 2 مہینے روزے رکھیں، اور جس کو یہ بھی طاقت نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ احکامات فقہ کی کتب میں بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید کچھ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ بھی آیتیں سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کرو، اللہ تمہارے لیے کشادہ فرمائے گا، اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ محفل میں تشریف فرما، مجلس میں افراد بیٹھے ہوئے، جگہ بھر چکی تھی، بدری صحابہ یہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے جگہ کچھ کشادہ کرو، یعنی ان کو بیٹھنے کی جگہ ملے۔ تو بظاہر کوئی جگہ ایسی ہوئی نہیں۔ اب جب ایسا ہوا کافی دیر ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چند لوگوں کو اپنے پاس سے کھڑا کیا اور ان کو بٹھایا اور کہا کہ یوں کشادہ کرو۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب کشادگی کے لیے تمہیں کھڑا کیا جائے یا تمہیں کہا جائے تو جگہ کشادہ کرو، تھوڑی جگہ دو۔ یہاں ایک بات اور ناظرین کرام میں عرض کرتا چلوں، بدری صحابہ کی شان بھی نبی پاک علیہ السلام نے یہاں ظاہر فرما دی، اور بڑوں کا، بزرگوں کا تعظیم کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ بڑوں کے لیے جگہ چھوڑنا، تعظیم کرنا ان کی، سبحان اللہ، یہ
ہمیں یہ اللہ کے بھی احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم ہے، بلکہ بوڑھے مسلمانوں کی تعظیم کرنا یہ اللہ کی تعظیم میں سے ہے۔ گویا کہ ایسا کہ جیسے اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں، اور جو اپنے سے بڑی عمر والوں کی تعظیم کرے اس لیے کہ عمر میں بڑا، یہ مردوں کے لیے بھی، یہ خواتین کے لیے بھی، بالخصوص ان بیٹیوں کے لیے، ان بہوؤں کے لیے کہ جو اپنی ساس کی تعظیم کریں، اس لیے تعظیم کہ عمر میں زیادہ ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ اس عمر کو پہنچ جائے گی تو اللہ بھی پھر کسی اور کو کھڑا کر دے گا جو اس کی تعظیم کرے۔ تو آدمی اس نیت کے ساتھ بھی بڑوں کی تعظیم کرے۔ میرے آقا علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں۔ تو یہاں پھر جگہ کے اندر کشادگی وہ ہوئی اور پھر وہ صحابہ بیٹھے۔ آج بھی کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات بڑے بات چوڑے ہو کر بیٹھ جاتے، کسی اور کو بیٹھنے ہی نہیں دیتے۔ آپ تھوڑا سا عاجزی اختیار کر لیں، تھوڑے سے مٹ جائیں، سرک جائیں، یہ سنت مبارکہ ہے۔ صحابہ کی بھی سنت مبارکہ ہے، حضور السلام کے فرمان کے مطابق وہ یہ عمل کیا کرتے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، مزید ایک حکم سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کوئی صدقہ کرو، تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم اس کی قدرت نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ کئی مالدار لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے اور کافی دیر تک وہ بات چیت کرتے رہتے۔ اب کئیوں کو موقع ہی نہیں مل رہا، کئی غربا بھی ایسے تھے، صحابہ کرام علیہ مردوان میں ایک تعداد تھی۔ تو اب اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنا چاہے تو پہلے صدقہ کرے، پہلے صدقہ کرے۔ تو یہ حکم نازل ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، بلکہ روایات میں ہے، تفسیر میں ہے کہ یہ وہ آیت ہے جس پر عمل ہی صرف حضرت علی نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے 1 دینار صدقہ کیا اور نبی پاک علیہ السلام سے کچھ گفتگو کی، کچھ مسائل سیکھے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ یہ صدقہ 1 دینار کافی ہے، کہا نہیں کم ہونا چاہیے، کتنا؟ فرمایا کہ آدھا، نہیں یہ بھی زیادہ ہے، یہاں تک کہ ایک جو کے دانے اور ایک دانے کی مثل کچھ آپ نے کہا کہ اتنا ہونا چاہیے۔ ہم نے فرمایا کہ اتنا صدقہ؟ تو اللہ پاک نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو امت کے لیے یہ آسانی پیدا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے رہے، تو اللہ پاک نے اس پر تخفیف فرما دی اور یہ حکم منسوخ فرما دیا۔ قرآن پاک میں یہ حکم تھا جس پر صرف حضرت علی نے یہ عمل کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہو تو کوئی صدقہ دو۔ تو جب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے رہے تو پھر یہ آیت مبارکہ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم، کیا تم اس بات پر ڈر گئے ہو کہ یہ جو صدقہ دینا ہے، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ پاک نے بھی تم پر یہ کرم فرما دیا، یعنی کرم کے ساتھ ایسا رجوع فرما دیا کہ یعنی وہ حکم ختم فرما دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میری وجہ سے اللہ پاک نے یہ حکم ختم فرما دیا اور امت کو میری وجہ سے یہ آسانی ملی۔ تو یہ ایسی آیت اور یہ ایسا حکم جس پر عمل صرف حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کیا ہے، پھر کسی اور کو موقع ہی نہیں ملا کہ حکم ہی ختم ہو گیا، حکم ہی منسوخ ہو گیا۔ یہ ایک شان اور ایک خاص فضیلت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے حصے میں ہے۔ کئی ایسی فضیلتیں ہوتی ہیں صحابہ کی جو جزوی فضیلتیں کئی اعتبار سے، بعض ایسی فضیلتیں ہوں گی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ خاص، بعض حضرت عمر کے ساتھ خاص، بعض حضرت عثمان کے ساتھ خاص، بعض حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ان کے ساتھ خاص، کئی حسنین کریمین کے ساتھ خاص، کئی حضرت ابو ہریرہ ہیں تو کئی عبداللہ بن مسعود ہیں، کئی عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، یعنی مختلف ایسی کئی چیزیں ہیں
اور حضرت حذیفہ بن یمان ہیں کہ جن کو الگ الگ کئی خاص خصوصیات حاصل ہیں، لیکن یہ خصوصیت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حصے میں آئی، سبحان اللہ۔ تو آگے بڑھتے ہیں، اس کی ناظرین کرام جو آخری آیات مبارکہ ہیں، سبحان اللہ، آخری آیت جس میں ایک ایمان کی کسوٹی ایک طرح کی بیان کی گئی ہے، ایک مومن کی نشانیوں کو بیان کر دیا گیا اور ایسی علامت بیان کر دی، کیا فرمایا؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے، اللہ نے ایمان لکھ دیا ان کے دلوں میں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور وہ انہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، اور سن لو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ایمان والے جو اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہوں، آپ ان کو کبھی یہ نہیں پائیں گے کہ ان کے دلوں میں اللہ کے اور رسول کے دشمنوں کی محبت بیٹھ جائے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک سینے میں دو محبتیں، کفار کی محبت بھی ہو، غیر مسلموں کی اور اللہ رسول کے دشمنوں کی۔ ایسے وہ بدبخت جو معاذ اللہ جھوٹے نبی کے دعوے دار اور ان کے پیروکار، چاہے وہ قادیانی ہو، مرزائی ہو، کوئی بھی ہو، ان سے محبتیں کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان لانے والے ہیں، ان کے دلوں میں پھر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی محبت نہیں۔ اللہ انعام کتنے دے گا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے سینوں میں اللہ ایمان لکھ دے گا، ان کے سینوں میں اللہ ایمان لکھ دے گا، ان کو جنتیں عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ والے کہلائیں گے، وہ کامیاب کہلائیں گے جن کا ایمان اتنا مضبوط ہو۔ اور صحابہ نے پھر ایسا کر دکھایا۔ اپنے مد مقابل اگر کئی میدانوں میں سگے بھائی، رشتہ دار، دوست احباب بھی آ گئے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، تو پھر رشتہ نہیں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو دیکھا۔ آج ہمیں بھی اپنے ایمان کے حوالے سے ایسا مضبوط اور قوی ہونا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ ناظرین کرام، سورہ مجادلہ اور اس کے کچھ مضامین پر آج ہم نے گفتگو سنی ہے۔ اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن فرمائے، منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔